بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا، چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے اور قافلہ جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ان ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ایک سیاہ کوٹھلی میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور کوٹھلی دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیسی کوٹھڑی ہے؟ ہم نے مدینے میں تو ایسی کوٹھڑی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ معصوم جیل کے تصور سے ناآشنا تھے، انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کالی کوٹھڑی میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دی اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا، شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر و بربریت پر مجبور کر دیا ہے۔ میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چھپ آ کر قادسیہ پہنچو، فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینے پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے، ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے، ساری رات گھوم کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفے کے گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فاصلے پر دیکھا ایک ویران خشک درخت کا تنا ہے جس کا کھول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کے کھول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یہاں رہیں، پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر جب ان معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ فوراً ان کے پاس آئی اور شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، ان کو نہلایا، صاف کیا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس کا خاوند ان بچوں کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہا تھا، تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ اس کا شوہر، دوسرے کمرے میں وہ معصوم بچے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے، جنت کا منظر ہے، ہمارے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور کے دربار میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور ان کے والد امام مسلم بن عقیل بھی ہے۔ حضور حضرت مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں، بیٹے مسلم، تم تو آ گئے لیکن بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر حضرت مسلم نے رو کر عرض کی، یا رسول اللہ، چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو سنی، منظر دیکھا، بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا، اس کی چیخ بلند ہوئی، دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا، پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا کہ مسلم، بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو؟ اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ ابھی آ رہے ہیں۔
बड़ा भाई कसम खाकर कहने लगे, इब्राहिम मैंने भी ये मंजर देखा है। बस वो ज़ारो कतार रो पड़े। उनकी आवाज़ बुलंद हुई तो उस जालिम की आंख खुल गई। उसने अपनी बीवी से पूछा, इस कमरे में कौन रो रहे हैं? उसने जवाब दिया कि जालिम अब इस किस्से को भूल जा। खैर उसने बीवी को मारा पीटा और सख्ती से दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गया। बच्चे थरथरा रहे थे, खौफ से कांप रहे थे। उसने आकर बच्चों को गैसों से पकड़ लिया, तमाचों से मारना शुरू कर दिया और कह रहा था, ज़ालिमों मैं 3 दिन से मुसलसल तुम्हारी तलाश में हूँ और तुम यहाँ आराम से छुपे हुए हो। बच्चों ने कहा, बताओ तो सही हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें किस वजह से मार रहे हो? वो आगे कोई जवाब न दे सका और गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास ले गया। इब्न ज़ियाद ने इन बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उसने दोनों शहजादों को पकड़ा और शहर के गोशे में ले जाकर बारी बारी अपनी तलवार से दोनों को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर डाला। चमनस्ताने मुस्तफ़ी के ये दोनों फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। उनका मुक़द्दस खून ज़मीन पर बह गया, सर तन से जुदा हो गए और तन खाक पर माई बेआब की तरह तड़पने लगे। फिर ये दोनों सर और हज़रत मुस्लिम बिन अकील और हज़रत हानी के सर सब यजीद के पास पहुंचा दिए गए। शहजादे शहीद हो गए। शहादत से पहले वो इस बात पर भी परेशान रहे कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे चचा हुसैन को खबर कोई कर देता कि कूफी मुकर गए हैं, वो यहाँ तशरीफ़ न लाएं। ये तमन्ना दिल में लिए वो उस दुनिया से रुखसत हो गए।